مشکور ہوں اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور دوبارہ اعتماد کیا. اور یہ تباہی ان کی اسی دن شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے عمران خان نے جو بات کہی تھی نا کہ کوئی اور رہا تو نہیں میری سازش میں. جو ایماندار لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی زگ زیگ نہیں کیا، جو ہمارے مذہب پہ قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ نون کے اندر کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے نون جب ٹکٹ دیتی تھی نا تو ان کے پاس جو امیدوار ہوتے تھے نا نون کے پاس، تو یہ اب جو نظریہ ضرورت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اب الیکشن کروانے یا الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز. آج میں موجود ہوں جان حویلی پر. میرے ساتھ موجود ہے سابقہ ایم پی اے اور ابھی موجودہ نامزد امیدوار چودھری محمد عدنان صاحب، حلقہ پی پی 11 سے. عمران خان صاحب نے دوبارہ ان کو پھر میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور پی پی 11 سے ان کو ٹکٹ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. میں ان کا مشکور ہوں. آج دوسرا انہوں نے پھر مجھے انٹرویو دیا. چودھری عدنان صاحب کا اگر میں تعارف کرواتا جاؤں تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. سیاسی گھرانہ ہے. 2002 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاست کا آغاز کیا. اس کے بعد 2008 میں بھی انہوں نے الیکشن جو ہے وہ لڑا، 2010 میں بھی الیکشن لڑا، پھر 2011 میں یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. 2018 میں انہوں نے کافی بڑا جو برج ہے اس کو گرایا، یعنی کہ ہرایا، اور 44,000 جو ووٹ ہیں وہ لیے، جس میں سے انہوں نے 20,000 کی لیڈ سے اپنا جو ان کے حریف تھے ان کو ہرایا. اور وہ کافی بڑا برج تھا، اور راولپنڈی جو پی پی 11 کی سیاست ہے اس کا پلڑا، اس کا جو رخ ہے وہ چینج کر دیا. اسی وجہ سے اس دفعہ بھی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے، کیونکہ ان پر دوبارہ پھر اعتماد کیا اور ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا. اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح انہوں نے پہلے جو ہے سیٹ دی، اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح الیکشن جو ہے وہ ون کرتے ہیں. چودھری عدنان صاحب بہت مشکور ہوں سر، آپ نے خصوصی ٹائم دیا. چودھری صاحب آپ کو ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک، آپ کو پارٹی کی طرف سے جو ہے ٹکٹ وہ جاری ہو گیا. سر اس پر سب سے پہلے تو آپ حلقے کی عوام کے لیے کیا کہیں گے اور جو پارٹی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور دوبارہ اعتماد کیا. جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کا بھی مشکور ہوں میں. اور عوام نے کیونکہ مجھے ووٹ دے کے اتنی بڑی تعداد میں پچھلی بار ووٹ دی ہے کہ وہی میری بیس ہے، اور میرا تو حلقہ بھی ایسا ہے اور لوگوں سے پارٹی سے ہٹ کے بھی تعلق ہے. اور میرے الحمدللہ سارے جو الیکشن کے دنوں کے آفس تھے وہ 4 سال کھلے ہی رہے. اور میں بے شک لاہور بھی ہوتا تھا لیکن لوگوں کے کام ہوتے تھے، پوری ٹیمیں ادھر اور فوکل پرسنز نے بڑی میرے محنت کی. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ایک دن کے نوٹس پہ ہم نے ایک افطاری رکھی. حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے افطاریوں پہ اتنے دور، کیونکہ حلقہ میرا جو ہے وہ کافی بڑا ہے، ادھر ٹی ایم اے بھی ہے، پٹھوار ٹاؤن بھی ہے، کینٹ کے وارڈز بھی ہیں. اس کے باوجود ایک بہت بڑا ہم نے شو کیا، اور اس کا تمام کریڈٹ میرے حلقے کے لوگوں کو جاتا ہے، میرے فوکل پرسنز کو جاتا ہے جنہوں نے یہاں پہ کام کروائے. اور بے شک ہم نے بہت بڑی گرانٹ اس علاقوں میں لگائی، ان حلقوں میں لگائی، لیکن اصل جو اب اس وقت عوام کا رخ ہے وہ نظریہ ہے جو عمران خان نے دے دیا ہے. اور حقیقی آزادی کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے نکل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو 1 سال میں اس امپورٹڈ حکومت نے جو ظالمانہ تباہی کی ہے، مہنگائی کی ہے، لوگوں کے، میں کہتا ہوں کہ عوام کی سوچ کو بالکل انہوں نے، میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے عوام کی سوچ کا جو ذہن ہوتا ہے ایک سیاسی لیڈرشپ کا یا سیاسی جماعتوں کا، اس طرف وہ گئے ہی نہیں ہے. انہوں نے تمام وہ پالیسیاں دی جو بیرونی ملک سازشوں کی وجہ سے آج جس حالات میں ہمیں، ان تمام پالیسیوں پہ انہوں نے عمل کروایا. اور آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا جماعتوں کو. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ویو ہے، جو لہر ہے، اور اس کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے، ان کی پالیسیوں کو جاتا ہے کہ آج عوام ان پہ اعتماد کر رہے ہیں. جی صاحب، ویسے تو عدالت نے بھی کہہ دیا کہ 14 مئی کو جو ہے الیکشن ہوں گے. کیا الیکشن واقعی ہوں گے؟ دیکھیں عوام تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا ہے، اداروں کو اس ڈیسیژن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام بھی کھڑی ہے. تو ادارے جو ہیل و حجت کر رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے پوسٹپونڈ ہو جائیں، تو یہ اب جو نظریہ ضرورت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اب الیکشن کروانے یا الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. اور ٹائم پہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے، ہم نے تو 2 اسمبلیاں قربان کر دی. یہاں تو لوگ عام 2 سیٹس نہیں قربان کرتے، ہمارے تو قائد نے 2 اسمبلیاں جس میں ہماری گورنمنٹ تھی،
اور میرا خیال میں اربوں روپے کے فنڈز تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے پرواہ نہیں کی. عوام کو بھی یہ کہا کہ آپ ان کاموں کی پرواہ نہ کریں, سوچ کو بڑا کریں, ہم نے اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا ہے. اور جب سپریم کورٹ کا ڈسیزن آ گیا تو اس کے بعد تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ 14 تاریخ کو 14 مئی سے آگے لے کے جائیں. 90 دن کا آئینی طور پہ مطلب ہے کہ اس کے بعد اگر ایک دن بھی آگے جائے گا تو قانون شکنی ہوگی, آئین شکنی ہوگی. جو سب جو موجودہ پی ڈی ایم ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں ہو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2-4-5 مہینے اگر آگے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, پہلے یہی پی ڈی ایم کی قیادت تھی اور جماعتیں تھیں جو کہتی تھی بھئی یہ اسمبلیاں کیوں نہیں توڑیں, ہمیں الیکشن کرواتے ہیں. آپ ان کے بیان دیکھیں, ریکارڈ میں ہیں سارے. اور جب عمران خان نے قربانی دی 2 صوبوں کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں جی دونوں اکٹھی ہوں, یا ہو نہیں سکتے, یا سکوٹی معاملات ہیں, یا بجٹ نہیں ہے, یا ہمارے ادارے جو اس سارے پروسیس سے گزرتے تھے الیکشن وہ اور جگہ مصروف ہیں. یہ چیز نہیں ہوتی. یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے آج عمران خان کی مقبولیت کہاں سے کہاں پہنچی ہے. نہیں تو پہلے 3 سال کے بعد جب ہمارا 2021 میں اور 22 میں جو پوزیشن بن رہی تھی وہ ٹوٹل ہمارے اگینسٹ چل رہی تھی چیزیں. ٹھیک ہے, ایون کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے ہمارے بڑے بڑے لوگ اپنے حلقوں سے اس طرح نہیں جیت سکے جس طرح جیتتے تھے. جس طرح ہماری 2018 میں لیڈ تھی اس طرح کی نہیں ہوئی. اور اب دیکھ لیں کہ اس کے بعد ایک ایسی موو چلی, اور ان کی یہی معاملات ہیں. یہ جو ہماری اپوزیشن میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ملی ہوئی ہیں, لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کو اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں. اور وہ اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ عمران خان عوام کی بات کر رہا ہے, اس ملک کی بات کر رہا ہے. وہ بیرونی طاقتوں کی اس طرح غلامی نہیں کر رہا, وہ برابری کی سطح پہ بات کرنا چاہ رہا ہے. جو سب نون لیگ نے تو جو الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. آگے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اب آگے کیا بنے گا ملک میں؟ کیا ان کا کوئی پلان ہے, سیاسی ایمرجنسی لگانے کا کوئی پلان ہے, یا کیا آگے ان کا پلان ہے؟ نون کے اندر کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے نون جب ٹکٹ دیتی تھی نا تو ان کے پاس جو امیدوار ہوتے تھے نا نون کے پاس, وہ اپنی تعریفیں کرتے تھے اور دوسروں کی برائیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اپنے ہر امیدوار اپنے آپ کو مضبوط ترین امیدوار کہتا تھا نون کا. اور اب حالات یہ ہیں کہ نون نے جب کال کیا ہے تو تمام امیدوار کہتے ہیں دوسروں کو دے دیں جی, ہم سے یہ بہتر ہے. وہ کوئی بندہ خود ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, خود الیکشن لڑنے کے لیے نون کا تیار نہیں ہے. یہ نون کے حالات ہو گئے ہیں. اور نفرت ہوگی ہے لوگوں کو جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں 1 سال میں, اور جو انہوں نے مہنگائی کی ہے, اور جو غریب کا اور مڈل کلاس کا اور سفید پوش کا جینا حرام ہو گیا. اس وقت لوگ بےچارے مر رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. ایک آٹے کے تھیلے کے لیے لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ہمارے دور میں تو 10-10 لاکھ کی صحت کارڈ دیے گئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کو ملا اور کس کو نہیں ملا. ہمارے لوگ آٹے کی لائنوں میں دھکے لے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو حالات ہیں, اور وہ سارے بےچارے وہ لوگ ہیں جو وہ طبقہ ہے جو ایماندار لوگ ہیں, جنہوں نے زندگی میں کبھی زگ زیگ نہیں کیا, جو ہمارے مذہب پہ قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں. وہ مڈل کلاس طبقہ, سفید پوش طبقہ, جو کبھی عورتیں بیچاری گھروں سے نہیں نکلی تھی, ان کا بھی انہوں نے لائنوں میں کھڑا کر کے اور 10 کلو آٹے کے لیے ذلیل کر رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ تباہی ان کی اسی دن شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے, عمران خان نے جو بات کہی تھی نا کہ کوئی اور رہا تو نہیں میری سازش میں جو مجھے نکالنے کے لیے, تو عوام اسی دن سمجھ گئی تھی کہ عمران خان اصل میں عوام کا درد رکھنے والا شخص ہے, جس کو انہوں نے ایک امپورٹڈ سازش کے تحت باہر کیا. اور اب جس وقت بھی الیکشن ہوں گے آپ دیکھیں گے نون کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے. یہ بائیکاٹ ویسے نہیں کر رہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ عوام کیا کرنے لگی ہے. اور عوام بھی انشاءاللہ اس جو تباہی ہوئی ہے 1 سال میں عوام کے حوالے سے, اور جو پالیسیاں آئی ہیں, بدلہ عوام ووٹ کی طاقت سے لیں گے انشاءاللہ. اچھا سب, جس طرح عمران خان صاحب کو خاص طور پر عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, کیا کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں یا کوئی رابطے بحال ہو گئے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ جس پہ 50 سال جس نے اپنی زندگی کے گزارے اس طریقے سے کہ اس پہ کوئی FIR نہیں ہے, کوئی اس نے قانون نہیں توڑا, وہ بندہ وزیر اعظم پاکستان رہتا ہے, قانون اور آئین کی بات کرتا ہے, مافیا کے احتساب کی بات کرتا ہے, حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے, اسلام کی سربلندی کی بات کرتا ہے, حضور کی حرمت کی بات کرتا ہے. اور یہاں پہ نہیں کہ خالی ادھر تقریریں کرتا ہے, وہ ایسے ممالک میں جا کے تقریریں کرتا ہے جہاں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی وزیر اعظم آ کے اس طرح کی تقریر کرے گا. اس کے خلاف 150 سے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں, FIR ہو جاتی ہیں. تو کیا عدالتیں یہ نہیں دیکھ رہی؟ کیا ان کو جوڈیشری کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی FIRs ہوئی ہیں ان کی بیس کیا ہے, ان کی بنیاد کیا ہے؟
انصاف تو عدالتوں نے جب انصاف دینا ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں, یہ تو سارے کے سارے جھوٹے پرچے ہیں, جھوٹی ایف آئی آرز ہیں, جن کی بنیاد صرف یہ ہے کہ یہ بندہ جو باتیں میں نے کی ہے حقیقی آزادی کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, اور پاکستان کی اصل جو عوام کی اصل مسائل ہیں ان کے لیے مافیا سے ٹکرانے کی جو پالیسی ہے. کیونکہ ہمارا بدقسمتی سے سسٹم جو ہے وہ کرپٹ نظام کو سپورٹ کرتا ہے, تو عمران خان اس مافیا کے اگینسٹ ہے. سو وہ سارا مافیا مل کے, کیا سیاسی اور کیا جنہوں نے مذہبی لبادے اوڑے ہیں اور کیا بزنس مین اور کیا یہ مافیاز کے بڑے بڑے لوگ, یہ سارے یہ چاہتے ہیں کسی طرح عمران خان کو یا نااہل کرایا جائے یا اتنی سختیاں کی جائیں, اتنی ایف آئی آرز دی جائیں کہ ملک سے ہی چلا جائے. تو نہ تو عمران خان صاحب نے یہ سیکھا ہے کہ اس حالات میں, دیکھیں اس نے اتنی دلیری دکھائی ہے کہ ایک 70+ ایج ہو انسان کی, اور باقی تمام لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ درمیانہ رستہ نکال لیتے ہیں کوئی اداروں سے. اس نے کہا نہیں, جب میں غلط نہیں ہوں تو میں کوئی غلط بات ماننے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. جی سب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالیں, کیا جو نیوٹرل ہیں وہ بھی تو نیوٹرل ہی ہیں یا انہوں نے کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کیونکہ اندر کی خبریں ساتھ رکھتے ہیں. دیکھیں میرا حلقہ بھی عسکریز کا حلقہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اداروں ووٹ بھی پڑھتے ہوں گے. دیکھیں ہاں بالکل پڑھتے ہیں جی, میں یہ بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں, اور جہاں بھی کینٹس ہیں پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. پڑھے لکھے باشعور ووٹ جو ہے وہ عوام کے وہ عمران خان کو جاتے ہیں. وہ پرانا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا اب. لیکن جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سیاستدانوں کو خاص کر اسپیشلی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ساری زندگی استعمال ہی ہوتے رہیں گے, کیا یہ ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہیں گے, اور لڑانے والے بھی وہی ہیں. پہلے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہے ان کے خلاف کیس بنائیں, انہوں نے پھر ان کو اقتدار دے کے کہا کہ آپ بٹھانے والے بھی وہی. دیکھیں یہی بات میں جو بات کر رہا ہوں وہ گہری بات ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے. جس شخص کی فائل نہیں ہے, جو کرپٹ نہیں ہے, وہ ڈٹ جاتا ہے. جس نے کرپشن نہیں کی ہوئی, جس کے مفادات نہیں ہے ذاتی, وہ ڈٹ جاتا ہے. کوئی ادارہ, دیکھیں کوئی بھی ادارہ نا قانون سے بالا تر نہیں ہوتا, اور کوئی بھی ادارہ اس طرح لمٹ کراس نہیں کرتا. عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے ہماری ہسٹری میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, قانون کے ساتھ کھڑے رہے, آئین کے ساتھ کھڑے رہے. صرف معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کے حل کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور ہمیشہ جب آپ ملک کا سوچتے ہیں تو آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. ویسے سب جب آپ سابقہ ایم پی اے تھے تو آپ کو بھی آفریں آئی تھی پیسوں کی, کتنی کوئی آفر آئی ہے رائز کی ہوگا, یا ابھی کوئی پریشر آیا ہو کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, طریق انصاف کو چھوڑ دیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بندہ میری قیمت نہیں لگا سکتا, کیونکہ مجھے ہر کوئی جانتا ہے کہ میری قیمت کوئی نہیں ہے پیسوں کے حوالے سے. ہاں یہ بڑا مجھ پہ پریشر تھا اس بات میں جب پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کو یہ بنانا چاہ رہے تھے. اس وقت بڑی آفرز تھی, اور یہ صرف مجھے نہیں تھی, تمام ایم پی ایس کو تھی, اور ایم پی ایس کے نہیں ایم این اے کے ٹکٹ کی آفر تھی, منسٹری کی بھی آفر تھی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے تمام تر لوگوں کو, لیکن قیمت پیسوں کے حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس وسائل بھی ٹھیک ہیں, اور مجھے اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں شاید اس مافیا سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو میں کبھی مافیا کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتا. اور یہ مافیاز ہیں سارے, یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے سیاست جو ہے اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کی ہے. سو ہمارا ذہن اور نظریہ صرف عمران خان کے ساتھ. آج اسی کا صلہ مل رہا ہے ٹکٹ کی دوبارہ صورت میں اعتماد میں. شاید یہی بات ہے, اللہ کا فضل ہے, بہت سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. لیکن مجھے یہ جب تھا کہ عمران خان صاحب خود انٹرویو کر رہے ہیں اور خود سوال جواب کریں گے, تو مجھے بڑا تھا کہ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم جس نے بھی خان صاحب کو یہ مشورہ دیا بڑا زبردست دیا. اور دیکھیں بہت سارے لوگ نا, آپ کا سیاسی قد جب بڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کے اصول ہوتے ہیں اور آپ کی رواداری ہوتی ہے, اصولوں پہ, پاکستان جیسے ملک پہ اصولوں پہ, قانون پہ اور اپنی رواداری کی سیاست بڑا مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. میں نے یہاں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو صبح اور بات کرتے ہیں اور شام کو پریشر آتا ہے تو اور بات شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے نام دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی تو ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کی بیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور بیک ڈور کے معاملات کر کے آج تک اقتدار لیتے رہے ہیں. جس کے دیکھا کہ ووٹ بینک اس بندے کے ساتھ ہے, اس جماعت کے ساتھ ہے, انہوں نے کوشش کی کہ آپ کشتی ہم اس کے ساتھ لگا لیں اپنی. اور جب دیکھا کہ کسی کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے تو وہ ڈوبنے سے پہلے ہی اپنی کشتی پھر ساتھ لگا کے پوچھتے تھے ہم نے آپ کس طرف جانا ہے جی بتائیں, ٹھیک ہے. تو ایسے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہوتے. اگر کوئی بندہ
جتنی بار مرضی اسمبلی میں پہنچ جائے, اگر اس میں اتنا خوف ہے, ڈر ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا اور دوسروں کو کہتا ہے کہ بتائیں میں نے کیا کرنا ہے, کس طرف جانا ہے, ادھر ہی کھڑا رہوں یا ادھر چلا جاؤں, تو ایسے لوگ جو ہیں, عمران خان ایک لیڈر ہے, اس نے ثابت کیا. اور میں جہاں تک دیکھتا ہوں, اور میں بہت سارے لوگوں کو نا بڑا مشاہدہ کرتا ہوں, بڑے ناموں کا, تو مجھے پاکستان پورے میں 2-3 لوگ بہت پسند تھے. ان کے اصول تھے, ان کا کردار تھا. اور میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نا, جب عمران خان صاحب کی بات آتی تھی نا, تو وہ بھی کہتے تھے کہ یار اس سے دلیر کوئی لیڈر ہم نے نہیں دیکھا. مطلب وہ مخالف ہیں ہمارے پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن میرے کیونکہ تعلقات بہت سارے ایسے لوگوں سے ہیں, تو وہ عمران خان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے. اور وہ کیا تعریف تھی, عمران خان نے ایک تو ینگ لوگوں کو آگے لے کر آئے, ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئے. عمران خان ٹیلنٹ کلر نہیں ہے لوگوں کی طرح, دوسرے سیاستدانوں کی طرح. یہ بڑے سیاستدان جو ہیں, یہ بورڈ کے درخت ہیں, ان کے نیچے کوئی درخت یا پودا اگ نہیں سکتا. یہ بس ایک سائز میں بندے کو رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کو, کئی تقریروں میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر دیے اور آپ کو اڑنا آتا ہے, اڑ سکتے ہیں آپ, تو کیا ضرورت ہے پھر رینگنے کی اور کرنے کی. میں نے تو یہ بات بہت سارے لوگوں کو کہی, ٹھیک ہے. اور بہت سارے بڑے سیاسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رینگتے ہی رہیں, یہ ہمارے ہی محتاج رہیں. سو عمران خان کی جو ویو, نظریہ اور باقی ہے, اور کیوں آج نوجوان سب عمران خان کے ساتھ ہیں. پولیٹیشین نہ بھی ہو انسان, تو اس کی جب باتیں انسان عمران خان کی سنتا ہے تو دل کرتا ہے کہ یار واقعی یہ لیڈر ہے. کیونکہ لیڈر جو ہے وہ اپنے لیے نہیں سوچتا, وہ اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے, اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں, اگر جتنی میری مخالفت تھی, اگر میرا خیال ہے میں اس پہ جاؤں, تو کبھی مجھے کونسلی کا ٹکٹ بھی انہوں نے نہیں دینا تھا. MPA تو بہت بڑی بات ہے. چوہی صاحب, آج کیونکہ آپ نے باقاعدہ طور پر جان حویلی سے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا, چوہی صاحب ایک تو جو حلقہ میں ناراض اراکین ہیں, ان کے پاس آپ جائیں گے, ان کو منانے کی کوشش کریں گے. دوسرے چوہی صاحب, کیونکہ جو آپ کے پاکستان تحریک انصاف کا ایک نظریہ ہے, لوگوں کا کہنا تو یہ تھا, جنہوں نے جو شارٹ لسٹ ہوئی, جنہوں نے انٹرویو دیا, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی جس کے ساتھ بلہ ہوگا ہم اس کی سپورٹ بھی کریں گے, اس کی کمپین بھی کریں گے. اور باقی جو امیدواران تھے جو شارٹ لسٹ ہوئے, جنہوں نے خان صاحب کو انٹرویو بھی دیا, کیا انہوں نے آپ کو کوئی ٹکٹ ملا ہے؟ کیا ابھی وہ آپ کے ساتھ ہیں, یا آزاد الیکشن لڑیں گے, یا کیا انہوں نے کوئی آپ کو مبارک دی, یا کیا انہوں نے کہا؟ جی بالکل, بہت سارے لوگوں نے جب مجھے ٹکٹ ملا تو مجھے فون کر کے مبارکباد دی اور کہا ہم آپ کی کمپین چلائیں گے اور آپ کے ساتھ ہیں, پارٹی نے جو فیصلہ کر دیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ خود بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کے ایڈوائزر جو ہیں ان کو خراب کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. خود وہ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ آس پاس کے لوگ بم مار کے نا ان کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. کانوں کو کچا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے, علاقے کی خدمت کرنی ہے, آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو دل بڑا رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ایک نظریہ ہے عمران خان, اب یہ میرا الیکشن نہیں ہے, عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا, اعتماد کیا, میں ان کا مشکور ہوں. یہ اب میرا الیکشن نہیں رہا, یہ ایک نظریے کا الیکشن بنا. اور نظریہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کو حقیقی آزادی دلوائیں گے, قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہوگا, عوام کے مسائل حل ہوں گے, ایک دلیر لیڈرشپ آئے گی جو مافیا کا مقابلہ کرے گی, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور ووٹ ہے عمران خان کا, یہ ساری چیزیں لوگوں نے یہ جب بھی ہم الیکشن کے لیے نکلیں گے نا, تو یہ ہمارا ووٹ بینک تو ایک مخصوص پاکٹس کا ووٹ ہوتا ہے جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں, برادریوں کا ہوتا ہے, تعلق والوں, لیکن اصل جو پوری قوم کی سوچ ہے وہ کیا ہے, وہ عمران خان کی سوچ ہے. تو ووٹ بھی عمران خان کا ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے. ان کو ساتھ یہ نہیں چلنا چاہیے. ہاں چلنا چاہیے بالکل. مجھے تو دیکھیں, میں نے تو آج تک ان کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی. آج تک میرا کوئی آپ بتا دیں کہ میں نے ان کو یہ, ہاں ضرور جو غلط معاملات ہوتے تھے میں ضرور روکتا تھا. میں کہتا ہے آپ کے اوپر یہ لیبل نہیں لگنا چاہیے غلط, آپ PTI کے سپورٹر ہیں تو PTI کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر چلیں آپ. صاحب حلقہ PP11 کے لیے کہ عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے جاگیر نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں جی, آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے حلقے کے مسائل کے لیے بھی. ہم نے بہت سارے کوشش کی ہے حل ہوں, اربوں روپے کی گرانٹ اس حلقے میں لگی میرے. اب سب سے بڑا جو پانی کا ایشو ہے وہ ابھی بھی رہتا ہے. ہمارے جو بہت سارے ادارے ہیں وہ صوبائی اس میں نہیں آتے, وہ مرکز کے انڈر ہیں. وہ MNA جو ہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں. جو میرے حد تک جو کام تھے وہ اللہ کا شکر ہے میں نے کافی حد تک کیے, جو رہ گئے وہ آپ کر دیں گے. اور عوام کو پتہ ہے کہ کون بندہ کام کرنے والا ہے, اور میرا رابطہ رہے نہ رہے کاموں کے حوالے سے
میرا اگر وہ موازنہ کریں تو پچھلے 30 سالوں کا جو آپ ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور میرے 3 سالوں کا دیکھیں تو ہماری پروگرس بہت بہتر ہے، اور مخالف بھی ہماری اس بات پہ تعریف کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو معاملات ہیں، میں عوام کو اپنے حلقے کی کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اب یہ گلی نالی سیوریج اس کی سیاست سے بہت اوپر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک پاور بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام مسلم ممالک کی نظریں پاکستان پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمارا جو ووٹ عمران خان کو جا رہا ہے وہ پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے، اگر ایٹمی طاقت ہو کے ہم دوسروں کی غلامی کریں گے تو وہ کبھی بھی یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اور ہم برابری کی سطح پہ تمام ممالک سے تعلقات چاہتے ہیں، یہ نظریہ ہے۔ ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ٹیکس جو ہے، ٹیکس کے معاملات آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بڑے لوگوں پہ ٹیکس لگایا، ہم نے مافیاز کا مقابلہ کیا۔ گو یہ سسٹم جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا، پروموٹ کرتا تھا، ان کو سیف رکھتا تھا بہت سارے معاملات میں۔ اور ایک عام بندے کا کیا قصور ہے جس کا 5 مرلے کا گھر ہے اور اس کو ٹیکس آ جاتا ہے؟ خان صاحب کے پاس ایک ایسا فارمولہ تھا کہ وہ کہتے تھے، عمران خان صاحب اسپیشلی، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صرف اور صرف یہ کر دیں کہ کمرشل لوگوں پہ ٹیکس لگا دیں اور ریزیڈنشل ساری معاف کر دیں۔ یہ پنڈی سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز کے معاملات ہیں یہ بھی بہتر طریقے سے عام غریب عوام پہ یا مڈل کلاس پہ بوجھ نہ پڑے، یہ ان لوگوں پہ پڑے جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ سو یہ ہمارے 4-5 جو کام تھے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان پہ ہم پورا اتریں گے اور عوام پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے گی۔ جی، جیسا کہ میرے ساتھ موجود تھے PP11 سے نامزد امیدوار پاکستان تحریک انصاف چودھری محمد عدنان صاحب، ان کا مشکور ہوں، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا۔ باقی ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی دے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔